جی دوستو، ایک اچھی فلم کی تیاری کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر متاثر کن کہانی، بہترین مکالمے اور عمدہ اسکرین پلے کے ساتھ بہترین ہدایت کاری، موسیقی اور اداکاری شامل ہو جائے تو ایک شاہکار فلم تخلیق ہوتی ہے۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں اس نوعیت کی متعدد فلمیں تیار کی گئی ہیں۔ ان میں ایک نام سیمی پروڈکشن کی گولڈن جوبلی ہٹ فلم سالگرہ کا بھی ہے۔ ہم آج بات کریں گے فلم سالگرہ پر۔ یہ فلم ہم نے پاکستان کے معروف کمپوزر، شاعر، دانشور اور درجنوں فلموں کے اداکار طارق عزیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی منتخب کی ہے۔ طارق عزیز جون 2020 میں طویل علالت کے بعد دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ طارق عزیز نے فلم خاموش رہو سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد کئی فلموں میں ہیرو آئے اور بعد ازاں کریکٹر ایکٹر کے طور پر خود کو منوایا۔ ان کی بہترین کردار نگاری سے آراستہ فلموں میں سالگرہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس فلم میں انہوں نے وکیل اور جج کے کردار میں بہترین کردار نگاری کا مظاہرہ کر کے خاص و عام سے داد وصول کی۔ تم یہاں کیوں آئے؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس محلے میں شریفوں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ تمہارے یہاں آنے جانے سے میں بدنام ہو جاؤں گی۔ شرافت کا ڈھونگ چھوڑو، مت بھولو کہ تم سیٹھ منظور کی داشتہ ہو۔ سالگرہ کے ہدایتکار قمر زیدی تھے، جو پاکستان میں معیاری فلمیں بنانے والے ہدایتکاروں میں اپنا شمار رکھتے ہیں۔ فلم کے لیے شمس حنفی کی کہانی کو انہوں نے منتخب کیا۔ مکالمے شمس حنفی کے ساتھ اقبال رضوی کے تحریر کردہ تھے، جبکہ اسکرین پلے سلیم احمد نے ترتیب دیا تھا، جو انتہائی مربوط قرار دیا جا سکتا ہے کہ فلم بین آغاز سے انجام تک اسکرین سے نظر نہیں ہٹا پاتے۔ اب آپ ملک کی مشہور گلوکارہ شبانہ سے ایک گیت سنیں گے۔ کریں گے بات فلم سالگرہ کے دیگر شعبوں اور معلومات پر۔ اس سے قبل فلم کی کہانی پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ نہ معلوم شبانہ کا گانا دل پر اتنا اثر کیوں کرتا ہے۔ آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ مسافر ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بیرسٹر ارشد یعنی کہ اداکار طارق عزیز اپنی اہلیہ سنتوش رسل اور کمسن بیٹی سلما کے ہمراہ اس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ سلما گڑیا ٹرین سے گر جانے کے باعث باہر آتی ہے اور اسے اٹھاتی ہے تو ٹرین چل پڑتی ہے۔ روتی ہوئی سلما دو کم عمر لڑکوں انور اور نرالا کو ملتی ہے۔ انور سلما کو اپنے گھر لے آتا ہے، جہاں والد آغا اور والدہ اسے پیار کرتے ہیں۔ سلما والدین سے ملنے کی ضد کرتی ہے اور روزانہ ٹرین کی پٹری کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے؟ ہم تمہارے ابو امی کو تلاش کریں گے بیٹی۔ اچھا تو بتاؤ بیٹی، تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ ادھر بیرسٹر ارشد بیٹی کی تلاش کے لیے اخبار میں اشتہار دیتا ہے۔ آغا یعنی کہ انور کا باپ یہ اشتہار پڑھتا ہے اور گھر آتا ہے، لیکن اس سے قبل جلال یعنی کہ اداکار نہال سلما کو اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ ریلوے لائن سے سلما کی گڑیا انور کو ملتی ہے، وہ اسے اٹھا کر گھر لے آتا ہے۔ چلو ہم تمہیں تمہارے ابو کے پاس پہنچا دیں۔ آپ جانتے ہیں وہ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ اور چلو
जलाल निहाल सलमा को एक तवाइफ रशीदा यानी कि अदाकारा निगहत सुल्ताना के पास छोड़कर मुजरा देखने जाता है, जहां उसकी एक बदमाश से लड़ाई होती है तो कत्ल हो जाता है। जलाल को 18 साल कैद की सजा होती है। जलाल अपने दोस्त सेठ मंजूर कमाल रानी से कहता है कि रशीदा के पास एक लड़की सलमा है, उसका ख्याल रखे और मेरी तरफ से हर माह खर्चे की रकम रशीदा को देता रहे। तब इस शमा को महफिल में रोशन करना, परवाने सोना चांदी बनकर निछावर होंगी, समझी? क्या नाम है इस लड़की का? नाम कुछ भी हो। रशीदा सलमा की परवरिश एक माँ की तरह करती है, उसे आला तालीम के साथ मौसीकी की तालीम भी दिलवाती है। सलमा यानी कि अदाकारा शमीम आरा शबाना के नाम से जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो एक मशहूर मुगनिया यानी कि गुलकारा बन चुकी होती है। परसो रे कर बदर बार, परसो रे कर बदर बार, परसो रे परसो रे परसो रे कर बदर बार। शबाना के गीतों को रेडियो के जरिए अनवर यानी कि वहीद मुराद और उसके बिछड़े वालिदैन भी सुनते हैं और मुतासिर होते हैं। अनवर शबाना शमीमारा से मिलने के लिए अपने दोस्त निराले के हमरा रेडियो पाकिस्तान जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में मोहब्बत हो जाती है। अनवर के घर शबाना अपनी बचपन की गुड़िया देखती है तो वो अनवर को अपने बारे में सब कुछ बताती है कि मैं वही गुमशुदा लड़की हूँ जिसके वालिदैन ट्रेन के सफर में बिछड़ गए थे। मैं भी तुम्हारी तरह एक शरीफ खानदान से हूँ, लेकिन किस्मत ने मुझे भी मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया। जिस तरह तुम जुदा हुए, औरत का दामन एक बार दागदार हो जाए तो फिर उसे आंसुओं का समंदर भी नहीं धो सकता। अनवर और शबाना एक अनजाने तूफान से बेखबर जीने मरने के वादे करते हैं। इसी दौरान अनवर की मार्फत शबाना अपने बिछड़े वालिदैन से भी मिलती है। 18 साल बाद जलाल अपनी सजा जेल से पूरी करके आता है और जवान शबाना को देख कर खुश होता है। रशीदा भांप लेती है कि जलाल की नीयत गंदी है। जलाल अपने दोस्त सेठ मंजूर से शबाना का सौदा तय करता है। जाने से पहले मैं तुमसे नए सौदे की बात करना चाहता हूँ। अब कहो। शबाना को तो तुमने देखा होगा? हाँ। क्या ख्याल है? हम तो फूलों के पुराने खरीदार हैं। तो फिर ठीक है, बहुत जल्द तुमसे तस्वीर मुलाकात होगी। बाय। सेठ मंजूर अपनी बेटी फौजिया रेहाना सदीकी की शादी अनवर से करना चाहता है, लेकिन अनवर शबाना से शादी का वादा कर चुका है। जलाल शबाना को मजबूर करता है कि वो सेठ मंजूर के पास जाए, जहां सेठ मंजूर शबाना की इज्जत लूटने की कोशिश करता है और चाकू निकालकर उसे डराता है। इस दौरान सेठ मंजूर मारा जाता है। कत्ल के इल्जाम में शबाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत भोली हो, अपने हाथ से एक जाम भर दो। अरे जाती कहाँ हो? जो आग लगी है उसे तो बुझाती जाओ। मुकदमा अदालत में पेश होता है। बैरिस्टर अरशद जो अब जज बन चुके हैं ये मुकदमा सुनते हैं और अनवर वकील बनकर शबाना की तरफ से ये मुकदमा लड़ता है। हालातों, वाकयात और शवाहिद और कुछ जाली दस्तावेजात शबाना को कत्ल का मुजरिम साबित करती हैं और खुद जज अरशद अपनी बेटी को सजा सुना देते हैं। इसी दौरान अरशद को ये भी पता चलता है कि शबाना उनकी बिछड़ी हुई बेटी सलमा है। वो सलमा से जेल में मिलते हैं। सलमा उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती है तो जज अरशद अपनी बेटी को रिहा कराने के लिए फैसले के खिलाफ अपील करते हैं और खुद वकील बनकर ये मुकदमा लड़ने का फैसला करते हैं। मिस शबाना, मैं आपको शेख मंजूर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। कत्ल? नहीं, ये सब झूठ है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। इसके मुताबिक पूरा सबूत फराहम हो चुका है। चलिए मिस शबाना, चलिए। अरशद अपनी बेटी को किस तरह फांसी के फंदे से बचा सके, अनवर और शबाना किस तरह एक दूसरे के हुए, जलाल अपने अंजाम को किस तरह पहुंचा, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको फिल्म सालगिरह देखना होगी।
جی دوستو، تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس قدر بھرپور کہانی ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کا اسکرین پلے جو فلم میں دلچسپی برقرار رکھتا ہے۔ فلم کا آخری گھنٹہ عدالتی مناظر پر مبنی ہے، لیکن یہ کارروائی اس قدر دلچسپ رکھی گئی کہ دیکھنے والے خود کو واقعات کا حصہ گردانتے ہیں۔ قمر زیدی نے بھرپور طریقے سے فلم پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے والد کا قتل شبانہ نے کیا ہے؟ جی ہاں، اداکاری کے شعبے میں فلم شمیمارا کے گرد گھومتی ہے اور وہ اپنے کردار میں انتہائی کامیاب بھی رہیں۔ ان کے ساتھ وحید مراد نے آغاز میں روایتی ہیرو اور پھر وکیل کی حیثیت میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ طارق عزیز کا کردار فلم کے آخری حصے میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ خاص طور پر وکیل بن کر انہوں نے مکالموں کی ادائیگی میں گہرا تاثر چھوڑا ہے۔ اداکاری کے اعتبار سے سالگرہ کو طارق عزیز کی سب سے بڑی فلم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نہال کراچی کی چند فلموں میں نظر آئے، ہیرو بھی بنے، لیکن اداکار کے طور پر صرف سالگرہ ہی ان کے کریڈٹ پر قابل ذکر فلم ہے۔ اسی طرح نگہت سلطانہ نے بھی متاثر کن پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ دیگر اداکاروں میں ریحانہ، نرالا، سنتوش رسل، کمال رانی، ایس ایم سلیم اور لطیف چارلی نے بھی دیکھنے والوں کو متاثر کیا۔ سالگرہ جہاں فلم کے ہر شعبے میں ایک مکمل فلم ہے، وہیں اس کا شعبہ موسیقی اپنی مثال آپ ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نغمات اور ان میں گائیکی کا شاندار مظاہرہ۔ ناشاد نے تمام تر دھنوں کو عمدگی سے مرتب کیا۔ خاص طور پر ملکہ ترنم نور جہاں کے 2 نغمات لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے اور میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ تو 50 سال گزر جانے کے بعد بھی آج پسند کیے جاتے ہیں۔ احمد رشدی، مہدی حسن، نسیم بیگم، خورشید بیگم، آئرن پروین اور رونا لیلا فلم کے دیگر گلوکار ہیں۔ فلم کے گیتوں کی خوبصورت شاعری شیون رضوی کی اعلیٰ صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ ایک گیت تسلیم فاضلی نے بھی تحریر کیا ہے۔ فلم کے عکاس جان محمد تھے جنہوں نے سینماٹوگرافی میں بہت نام پیدا کیا، بعد ازاں باکس آفس کے لیے کامیاب ترین ڈائریکٹر بھی قرار پائے۔ سالگرہ میں جان محمد نے اپنی کارکردگی سے ہر خاص و عام کو متاثر کیا۔ 14 فروری 1969 کو آل پاکستان ریلیز ہونے والی سالگرہ گولڈن جوبلی ہٹ قرار پائی۔ اس فلم کے فلم ساز نجمہ حسن اور قمر زیدی تھے۔ شمیمارا وحید مراد کے پرستاروں کے لیے یہ ایک شاہکار فلم تھی تو طارق عزیز کے چاہنے والوں کے دل و دماغ میں بھی یہ فلم ہمیشہ تازہ رہے گی۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی فلم۔ امید ہے تبصرہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔